بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناك خليفة في الأرض. صدق الله العظيم. آج کا جو عنوان ہے، یہ عنوان تھوڑی فلسفی سے تعلق رکھتا ہے. دعا کریں کہ اسے آسان بنا کر کے سمجھانا ممکن ہو سکے، کیونکہ جب اس عنوان کو اگر ہم جتنا اچھا سمجھ جائیں گے اتنا زیادہ ہم کو کسی بھی تہذیب و تمدن یعنی کلچر، سویلائزیشن، ڈاؤن اور رائز اینڈ فال، عروج و زوال، یہ سب سمجھنا آسان ہوتا ہے. جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل ہے فکر اسلامی، تعارف، بنیادیں اور ہندوستان میں فکر کا ارتقاء. اس کے پہلے والے سیشن میں بھی فکر کے عنوان سے کچھ اورینٹیشن گفتگو کی گئی تھی، تمہیدی بات کی گئی تھی. فکر کو عام طور پر انگلش میں تھاٹس کہا جاتا ہے. فکر ہی بنیادیں ہوتی ہیں، اور یہ لفظ اتنا چلتا ہوا لفظ ہے کہ اردو بولنے والے بھی اس کو خوب استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ یا اس کا متبادل پیرالل انگریزی زبان میں پایا جاتا ہے. انگریزی بولنے والے بھی تھاٹس کے لفظ کا بہت استعمال کرتے ہیں. اردو سے پہلے فکر کا لفظ عربی میں خوب استعمال ہوا، بلکہ اس وقت عربی زبان میں اس لفظ سے جڑے ہوئے بہت سارے میننگ اور بہت سارے مفہوم لیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس لفظ کو ہی ہم سمجھنے کی فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صاف سی اور سیدھی سی بات ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان ہی ایک وہ پرپز فل مخلوق ہے، بامقصد مخلوق ہے، جس کی سوچ بدلتی رہتی ہے، تبدیلی آتی ہے اور بامقصد سوچ آتی ہے. جس سوچ اور جس تھاٹ اور جس فکر کی ترجمانی فلسفی بھی کرتی ہے، سائیکالوجی بھی کرتی ہے، سوشالوجی بھی کرتی ہے. یہ تو بعض جانور بھی کچھ فکریں کر لیتے ہیں، لیکن ان کی فکریں لمیٹڈ ہوتی ہیں، جنرل نہیں ہوا کرتی. کاپی کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو، بس اتنا کاپی کرنے پر ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ طاقت، یہ صلاحیت سب کچھ گھوم پھر کر کے ان بیسک نیڈس اور بلانگنگس تک ہی آ کر کے رک جاتی. فوڈ ہے، سیفٹی، سیکورٹی ہے، ریپروڈکشن ہے. لیکن انسان ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اس کے پاس جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس میں ہر لمحے وہ سوچتا ہے اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا کرنے اور کچھ نہ کچھ آسانیاں اپنی زندگی کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اردو میں تو اتنا لفظ یہ چلتا ہوا لفظ ہے کہ بے فکر ہو گیا ہے، یعنی اس کا مقصد ختم ہو گیا ہے. میں آپ کے لیے بہت فکر کرتا ہوں، یعنی میں آپ کا خیال کرتا ہوں، آپ کے لیے کیئر کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. فکروں نے پریشان کر رکھا ہے، یعنی روٹین وائز ڈیلی لائف کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں. تو یہ فکر کا لفظ بہت ساری چیزوں میں پہنچا ہوا ہے. لیکن جب یہی لفظ اصلاً تو عربی کا لفظ ہے، جب یہی لفظ الفکر کے نام سے عربی میں اس کی ترجمانی ہوتی ہے، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، تو ایک خاص پرپز اور خاص مقصد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فکر اور اس کی جمع افکار.
جب افکار کا لفظ آپ پڑھیں تو پھر ہمارا ذہن اب جاتا ہے افکار اسلامی، افکار علوم اسلامی. اس وقت عربی میں الفکر کا لفظ جو ہے وہ کلیش آف سویلائزیشن کے لیے بہت استعمال کیا جا رہا ہے جوڑ کر کے. الفکر الغزوی، الفکر الغزوی یعنی جو انٹلیکچوئل وار جو چل رہی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کلیش آف سویلائزیشن میں جو دانشمندانہ کام چل رہے ہیں اور قومیں آگے سے آگے بڑھ کر کے اپنی کلچر اور اپنی تہذیب کے ذریعے چھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے لفظ الفکر الغزوی استعمال کیا جاتا ہے. تو اتنی وضاحتوں سے بات ہمارے سامنے یہ آئے گی کہ چاہے وہ الفکر کا لفظ استعمال کیا جائے یا اردو میں فکر کا لفظ استعمال کیا جائے یا تھاٹس کا لفظ استعمال کیا جائے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ترقیات سے متعلق ہے اور انسان کی تہذیب اور تمدن سے متعلق ہے، یعنی کلچر اور سویلائزیشن سے ان کا ڈائریکٹ اور براہ راست رابطہ ہے. اس کے پہلے بھی فکر اسلامی کے عنوان پر کئی مرتبہ تذکرے آ چکے ہیں. یعنی ہر سال جب شروع ہوتا ہے تو سال کے شروع میں یہ ٹاپک ضرور لایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ذرا الگ عنوان سے اس لیے ہے اس وقت ہندوستان میں فکر کا ارتقاء یہ عنوان ہے. اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک تھاٹس ان انڈیا یہ عنوان ہمارے سامنے ہے. تب اس عنوان کو ہمیں سمجھنے کے لیے اسی لفظ فکر سے ہی ہم لوگ آگے بڑھیں گے. آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں دوسری قوموں کے پاس جو فکریں آتی ہیں وہ فکریں ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انقلابی واقعے سے پیدا ہوتی. ایک بکھری ہوئی قوم ہے، فکر پیدا ہوئی کہ بکھرے رہیں گے تو ہم مٹ جائیں گے، مل گئی، ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک کام ہو گیا. ایک قوم ہے جس کو اندیشہ ہوا کہ اس کی زبان مٹ جائے گی تو انہوں نے اس کو یکجا کر لیا، زبان کا انقلاب برپا ہو گیا. ایک قوم ہے جو جاگی ہے، اسے اندازہ ہوا کہ اب تک ہم سب بہت کچھ کھو چکے تھے، اب ہمیں باقی اگر رہنا ہے تو وہی ساری چیزیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں. تو وہ اس قوم کی وہ فکر بن جاتی ہے اور اسی فکر میں لگ جاتی ہے، اور جب جس فکر میں جو قوم لگ جاتی ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے. یہ لفظ پھر سے دوہرا دیتے ہیں، جس فکر میں جو قوم لگ جاتی ہے اس کی پہچان بن جاتی ہے. دبی کچلی قوموں نے اپنی بقا کے لیے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اپنی اسٹیبلٹی کے لیے اپنی کمزوری کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک جگہ کر لیا تو ایک طاقت بن گئے. ہریجن قوم کی مثال اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی کہ انہوں نے ایک عرصے دراز تک، بلکہ ابھی بھی ملکوں کی حکومتوں میں بڑا کردار ان کا ہوا کرتا ہے اور کئی صوبوں کے اندر ان کی حکومتیں قائم ہو چکی. ایک قوم دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بہت کوشش کی گئی اس قوم کو، اور اس کی فکر یہ پیدا ہو گئی کہ ہمیں اپنے اصل سرمایہ کو باقی رکھنا ہے. ہمارا اوریجن اور ہمارا اصل سرمایہ باقی رہے گا تو ہم کبھی بھی زندہ ہو جائیں گے. اس قوم نے اپنی زبان کو یکجا کر لیا، متحد کر لیا. مٹھی بھر جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ قوم دنیا کے نقشے پر سمجھی جاتی ہے. قوم یہود سے بڑھ کر کے اور کیا مثال ہو سکتی. تو جنرل طریقے پر، عام طریقے پر جو دوسری قومیں ہیں، ان قوموں کے ہاں تو کسی نہ کسی واقعہ کی وجہ سے، کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے، یا کبھی کبھی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فکر پیدا ہوتی ہے اور اس فکر کو لے کر کے آگے وہ بڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں. یورپ ڈارک ایج میں جی رہا تھا اور ڈارک ایج اپنے آپ کو خود وہ ڈارک ایج کہتا ہے. یہ پہلی قوم ہے جو اپنے زمانے کو ڈارک ایج کہتی ہے اور سچائی کے ساتھ کہتی ہے. لیکن ان کے یہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر ہمیں دنیا پر چھانا ہے، دنیا کو اپنے قدموں تلے لانا ہے ہم کو، تو ہم کو نالج اور ایجوکیشن کو جنرل کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے جو مذہبی پاپائیت، یعنی مذہبی علماء جو تھیوکریسی کے اور جو ہے ہاتھوں میں لیے ہوئے مذہبی علماء ہیں جنہوں نے علم کو جنرل کرنے سے روک رکھا ہے، ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے. تو چرچ اور مذہب کو ایک طرف کر کے جب علم اور نالج کو جب جنرل کیا گیا، جب یہ فکر پیدا ہوئی تو نشأت ثانیہ رینائزنس آیا اور نشأت ثانیہ کے ذریعے سے پھر ریولوشنز آئے اور پھر دنیا کو بہت کچھ اس قوم نے دیا. ان تمام تعریفات کے بعد اب آئیے پلٹ کر کے اپنی طرف. ہمارے یہاں کسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے کسی واقعے کی ضرورت نہیں تھی. کسی بھی
کلچر اور سویلائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی ایک حادثے یا کسی خدشے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے ہاں عقیدے میں یہ بات لا دی گئی ہے، اور عقیدے میں یہ بات اس طرح سے لا دی گئی ہے کہ ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور بھیج کر کے پوری کی پوری فکر ہمیں عطا کر دیا ہے، اور اس فکر کو صحیح نہج پر، صحیح نتیجے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا، اور آخر میں اپنی آخری گائیڈ بک قرآن مجید ہمیں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آخری نبی کو بھیج کر کے کہہ دیا کہ تمہاری تمام فکروں کا جو سورس ہے اور تمام مرجع جو ہے وہ یہی ہے. اور اس کا اعلان سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 اور 19 میں اس طرح سے کر دیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اللہ نے گواہی دے دی اس بات کی، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. یہ بات اہل ایمان کو بنیاد کے طور پر دے دی گئی، گویا فکر کا جو سورس ہے، جو فکر کا منبع ہے، مرجع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گواہی ہے. بے شک دین پسندیدہ سلیکٹڈ ریلیجن اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود باہم اختلاف کیا، ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے تھا، وہ ایک دوسرے سے کلچرل اور ڈفرینس کی وجہ سے تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نافرمانی کرے، کفر کرے، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ ہماری پہچان تھی، اور اس پہچان کو ہمیں قائم رکھنا تھا. خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھاٹس کو کلیئرلی ہمارے سامنے، یعنی فکر کو رکھ دیا، تو جب تک اس فکر پر ہم باقی رہے ہماری پہچان اسی فکر کے تحت رہی. لیکن جب اس سے ہٹ کر کے فکریں ہماری جب چینج ہوئی، تو جو آج فکر ہے وہی ہماری پہچان ہے. تو پہلا پوائنٹ ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے، جو تھاٹس قوم کی ہوتی ہے اسی پر کلچر بنتا ہے. یہ پوائنٹ ہمیشہ رہنا چاہیے، تب جا کر کے آگے کے ہندوستان کے بزرگوں کی کردار سمجھ میں آئیں گے. یعنی جو فکر ہوتی ہے قوم کی وہی تمدن بنتا ہے. تو آج ہماری جو فکر ہے وہی ہماری پہچان ہے، وہی ہمارا تمدن ہے. پہلی چیز یاد رکھیے. دوسری چیز کہ ہمارے لیے کوئی فکر بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا، ذمہ داری دے کر کے بھیجا. کیسے، کہاں کہاں، آگے چل کر دیکھتے. آئیے سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے کہ واٹ از تھاٹس، فکر کیا ہے. اردو میں جملہ ہے، پہلے سن لیجئے پھر اس کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. فکر دراصل انسان کی کسی مخصوص سوچ یا خاص نقطے پر غور کرنے کے نتیجے کا نام ہے. یعنی کسی بھی پوائنٹ، ایسے تو بہت سارے چیزیں آتی رہتی ہیں، تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں، ایک مرتبہ پلک جھپکی کے نہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان کو فنی طور پر فکر نہیں کہا جاتا. کسی خاص پوائنٹ کے اوپر انسان جب غور کرنے لگے اور غور کر کے اس سے ریزلٹ نکالے، اس کو فکر کہا جاتا ہے. انسان جب بھی غور و فکر کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اسی کو اس کی فکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کے بارے میں انہوں نے فکر کیا اور یہ نتیجہ نکل کر کے آیا. جیسے اکثر پیش آتا رہتا ہے، کوئی معاملہ پیش آیا تو قوم کے کچھ لوگ بیٹھے، آؤ بھائی اس کے بارے میں ہم حل نکالیں گے، تو کچھ لوگ بیٹھتے اس کو فکر کرتے، اور خاص پوائنٹ پر جو فکر کرتے ہیں، فکر کر کے ایک نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے تو وہ نتیجہ قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ اور سی بات ہے کہ رزلٹ اور نتیجے کو لے کر کے جب آگے بڑھا جاتا ہے تو فکر کامیاب ہوتی ہے، اور اگر نہ لے کر کے بڑھا جائے تو فارسی کا مشہور جملہ ہے، نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن. بیٹھے، بات چیت کیا، کچھ چائے نوشی کی، چلے گئے. لیکن جب کسی خاص نقطے پر، خاص پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کر کے غور کیا جاتا ہے، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے اسی کو فکر کہا جاتا ہے. دوسری چیز،
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट्स, यानी फिक्र की तश्कील कैसे होती है, फिक्र आगे बढ़ती कैसी है, तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको जरा अच्छा समझिए। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत अहम होती हैं। नंबर वन, बेस और सोर्स। किस बेस पर बात हो रही है, किस सोर्स को सामने रख करके बात हो रही है, नंबर वन। दूसरा, कि जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो पर्टिकुलर खास है या नहीं है, कि जनरल है। आमतौर पर जनरल तरीके पर हम लोग देखते हैं, मीटिंग के लिए जब बैठते हैं तो सुलझे हुए लोग जब मीटिंग के लिए बैठते हैं तो एक एजेंडा तय कर लेते हैं कि हमारे मीटिंग का ये एजेंडा है, इससे बाहर हम नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट उन्वान हो। और जब मीटिंग एजेंडे पर होती है तब जाकर के सही कोई नतीजा निकल करके आता है, फिर उसको आगे फॉलो किया जाता है। यही सारा सिस्टम होता है, घर का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, टीचिंग का हो, कहीं पर भी व्हाटएवर कुछ भी हो। तो फिक्र का की एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह से होती है कि सोच पैदा होती है कि हमको ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर इतने लोग हैं, ये तय कर लें कि हमारी यहां पे 30-40 की तादाद है, 40 की तादाद है, और हम सब ये समझ रहे हैं कि हमारी कौम के पास मुनासिब अंदाज में अभी सरमाया होने के बावजूद भी हमारी पहचान फजूल खर्चियों में ज्यादा होने लगी है, और कौम की हैसियत से तालीम के लिए, तरबियत के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए और सही वक्त पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कलेक्टिव कोशिश नहीं हो रही। फिक्र पैदा हो गई, फिक्र पैदा हो गई, तस्करा किया, चले गए, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसके लिए तस्करा किया कि भाई ये बात तो सबके जहन में है, आओ हम क्या कर सकते हैं, चलो ये टाइम होगा, ये ड्यूरेशन होगा, इसी पर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं होगा। अब 10 लोग बैठे और 10 लोगों ने बैठ करके तय किया कि काम तो इतने हैं, लेकिन इन काम के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, नुक्ते आगाज हमारा क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये है, तो इसका आउटपुट कितने दिन में हम देंगे लोगों को, वो आउटपुट से हम आगे क्या करेंगे। ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान तैयार करके जब आदमी उठता है तो उसके बाद आउटपुट निकलता है, और फिर उस आउटपुट तक पहुंचने तक वो डेविएट नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता, उस पर मेहनत करता रहता है। तो जब मेहनत करता रहता है उसका कुछ न कुछ नतीजा निकल करके आता है। तो जनरली कोई भी फिक्र जो है उस वक्त डेवलप होती है जब एक बेस होता है कि हमको अपनी कौम को आगे लेकर के जाना है, और कौम को आगे ले जाने के लिए अगर 50 प्रॉब्लम्स है तो 50 में इंसान नहीं जा सकता, एक एक को एक से शुरू करता है, और जब तक उस पर अचीव ना कर ले दूसरे पर जाने की फिक्र नहीं करता। इसको सामने रख करके अब आइए, इस्लामी फिक्र की तश्कील कैसे होती है। जनरल के तौर पर अभी हम लोगों ने कहा कि एक तो बेस होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए। जब मजबूत ठोस बेस पर एक खास उन्वान लेकर के इंसान आगे बढ़ता है तब जाकर के कोई नतीजा सामने आता है, सही नतीजा आता है। इस्लामी फिक्र का इस्टेब्लिशमेंट तश्कील कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं एक शक्ल अख्तियार करना, शेप में आना। तो उर्दू में तश्कील का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए होता है, तश्कील और तामीर तकरीबन करीब करीब के लफ्ज में इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी चीज को एक शेप देकर के इंतहा तक पहुंचाना। इस्लामी फिक्र की तश्कील दो ही चीजों से होती है, उसका सोर्स कुरान और हदीस है। तो पता चला कुरान और हदीस के सोर्स के लफ्ज से कि फिर नई चीज के लिए बैठ करके गौर करने की जरूरत ही नहीं कि हमें कहां से कौन सी चीज चाहिए, बस हमको यह देखना पड़ता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। दूसरी उन्वान क्या होता है हमेशा, तफहीम और तामील दीन, दीन को समझना और दीन के मुताबिक अमल करना। चाहे हालात जो भी हो, जमाना जो भी हो, मिजाज जो भी हो, कुछ भी बन जाए, लेकिन यह चीज चेंज नहीं होती, सिर्फ इसका इंप्लीमेंटेशन चेंज होता है। मिसाल के तौर पर जमाना वो था कि यह कह दिया गया कि नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना लाजिम है, और नमाज को पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शरायत सलात, उनके साथ साथ खुशू और खुजू एक शर्त है। अब उस जमाने में, जिस जमाने में ये तशरीहात सामने आई, वो तशरीहात काफी थी कि इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अकीदे के सामने कोई दूसरी चीज आड़े नहीं थी, और इंसान लग गया दिल लगा के नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जमाना बदला, लॉजिकल थिंकिंग का जमाना आया, कॉग्निटिव माइंड का जमाना आया। जब जमाना इस अंदाज का आया तो तशरीह तो वही है, लेकिन तशरीह के साथ साथ एक चीज और उसके अंदर जुड़ गई कि नमाज की हिकमत को भी समझो।
کہ کیسے نماز ہماری پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کے تابع لے کر کے جاتی. تو اب اگر پرانی تشریح کو صرف یوں ہی بیان کر دیا جائے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خوب دل لگا کے نماز پڑھو، تو آج وہ تشریح کامیاب نہیں ہوگی. اس کے اندر وہ حکمت بھی جوڑنی پڑے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. تو صرف اس کا امپلیمنٹیشن یعنی اس کا جو ہے اجرا تبدیل ہوتا ہے، باقی مرجع وہی کا وہی رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فکر کی تشکیل کے سلسلے میں قرآن میں ایک آیت ہمارے لیے جو نازل کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ تم کو زمین میں بنا رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت مشہور ہے. اب خلافت دو طرح کی ہوتی، ایک تو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یا اس سے جڑے ہوئے نظام یعنی پولیٹیکل سیاسی خلافت ہوتی، اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے تقاضے ہیں. لیکن دوسری خلافت ہر شخص کی اپنے انداز کی ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے اندر اللہ کی بندگی کو ادا کرنے کے لیے اور اپنی حد تک اللہ کی بندگی کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے خلیفہ ہے اللہ کا. اس حیثیت کے اعتبار سے ہر انسان کو جب خلیفہ قرار دیا گیا تو اس کی فکر کا مرجع قرآن اور حدیث ہی ہونا چاہیے. اور ٹائٹل کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دین ہم کو سمجھ میں آئے، اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم دین کو سمجھ کر کے دین کو عمل میں لاتے ہوئے ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. جب یہ خیال اور یہ مزاج پیدا ہوتا ہے تب ہمارے سامنے تعریف آتی ہے، جیسا کہ تاریخ فکر اسلامی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اجتبیٰ ندوی فرماتے ہیں کہ مسلم دانشوروں کی جانب سے، یعنی مسلم اسکالرز، انٹلیکچوئلز، دانشور اسکالرز اور انٹلیکچوئلز کہا جاتا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں عقلی طور پر، لاجیکل طور پر بھی اسلام اور اس کے پیغام کی تفسیر، وضاحت اور شرح، تفسیر، وضاحت، شرح کو فکر اسلامی یا نظریہ اسلام کہا جاتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ انڈیویجول طور پر ہمارا سورس کیا ہے، کون کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جب ہم اس کو تفہیم کا مطلب انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے اور عمل میں لائیں گے تب ہمارے پاس ایک مزاج پیدا ہوگا کہ قرآن اور سنت پر غور کریں گے کہ آج کے زمانے میں ہماری پرابلمز کا سلوشن اس میں سے کہاں سے نکلتا ہے، تب مزاج پیدا ہوگا. اور جب یہ مزاج پیدا ہوگا تو ہم اسی کے سائے میں، اس سے ہٹ کے نہیں، اسی کے سائے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں یہ پرابلم آئی تھی تو کیسے اس کا حل کیا گیا تھا، کس طرح سے قربانی دی گئی تھی، وہ آج لاجیکل طور پر کیسے اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے سمجھایا جا سکتا ہے. یہی انڈرسٹینڈنگ اور یہی جب سمجھ پیدا ہوتی ہے تو اسی کو فکر اسلامی کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو شخص بھی اس وقت قرآنی نقطہ نظر سے جو شخص بھی اس وقت قوم کی فکر کر رہا ہے، قوم کی فکر تعلیم کے ذریعے سے کر رہا ہے یا تربیت کے ذریعے سے کر رہا ہے یا معاشرتی خدمات کے ذریعے سے کر رہا ہے، ایون اگر کوئی شخص یہ اپنا نظام بنا لیتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کے لیے ایک سنت کو پکڑ لیتا ہے کہ میں پلانٹیشن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کروں گا، وہ بھی فکر اسلامی میں آتا ہے. تعلیم کے لیے لگنے والا شخص بھی فکر اسلامی میں آتا ہے. معاشرے کی خدمت کرنے والا شخص بھی فکر اسلامی میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کی بندگی جو خلافت کے طریقے پر مجھے دی گئی ہے میں اسے اپلائی کروں. اس کا جو بیس ہے وہ تین ہی جگہوں شکل میں ہے، چاہے وہ قرآن کی تشریح دیکھ لیں یا کسی بھی طرح کی تعریفات ہم دیکھ لیں. اسلامی فکر کی تشکیل کے تین اہم اجزاء ہیں جو اسلامی فکر کی تشکیل کو ممکن بناتے ہیں. نمبر 1 توحید، اللہ کی بندگی، خالص بندگی، مخلصا لہ الدین حنفاء، پیور بندگی اللہ کی، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے اور ایسا معاملہ ہے جس کے اندر امپیورٹی اور نجاست اور مکسنگ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو جب انسان پیور بندگی کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر انٹینشن، اخلاص نیت پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی جب کھڑا ہوتا ہے انسان تو اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی تمام فکروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اور خداوند قدوس، یہ ان کے درمیان میں کوئی حال نہیں ہوتا. خالص بندگی جب آتی ہے تو توحید وجود میں آتی ہے، اور توحید ہی وہ پوائنٹ ہے، وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر اخلاص عمل آتا ہے، یعنی خلافت اور نمائندگی کو ادا کرنے کا حق ادا کرتا ہے. کیونکہ اس نے بھیجا ہے تو اس کا وفادار ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اتنی وفاداری ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر کسی کا دخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے
کہ ہمیں کیسے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فکر قرآن کے ذریعے سے یا اپنے پسند کے ذریعے سے دی ہے وہ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے انسانوں اور اللہ کے درمیان میں جو رابطہ اور واسطہ ہے وہ رسولوں کا ہے. اس لیے رسولوں پر ایمان، رسولوں کو فالو کرنا، اور خاص طور پر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا، شرعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں اس کو فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کے درجے تک ماننا، اور جو آپ کے عادتی مزاج اس کو نمونے اور مستحب اعمال کے طور پر ماننا، یہ ہمیں صحیح فکر کو صحیح طریقے پر آگے لے جانے کے لیے گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. اور تیسری چیز کہ ہم یہ کیوں کریں؟ کیوں اپنی جیب سے ہم خرچ کریں؟ راستے میں پتھر پڑا ہوا میں کیوں ہٹاؤں؟ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیوں کروں؟ میری لائف، میری زندگی، مائی لائف مائی چوائس کیوں میں کروں؟ تو یہ اسی وقت فکر صحیح ہو سکتی ہے کہ جب عقیدے میں، مزاج میں یہ بات آئے گی. معاد ایک ایسا زمانہ ہے کہ پلٹ کر کے جا کے جواب دینا ہے. معاد کہتے ہیں آخرت کو، معاد کا مطلب پلٹ کر کے جانے کی جگہ، آخرت کو. یہی وہ سب سے بڑا عنصر ہے جو دوسری قوموں کے ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے. توحید کسی نہ کسی ناحیت سے کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، چاہے وہ شرک کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کہیں نہ کہیں تہ کے اندر ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے. رسولوں کو فالو کرنے کا بھی مزاج پایا جاتا ہے، چاہے غلط طریقے بھی شامل کیوں نہ کر لیے گئے ہوں. کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنت پر بہت عمل کرتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ ابن اللہ کہہ دیا ان کو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دو بڑی جو سنتیں تھیں جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، اس کرسچینٹی نے اس کو اپنا مشن بنا لیا. وہ کیا؟ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے اندر بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا یابی دیا کرتے تھے، اور کریٹیکل سے کریٹیکل جو کیسز ہوتے تھے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ شفا یابی دیا کرتے تھے. لہذا دیکھ لیں کہ دنیا کے جنگلوں میں چلے جائیے جہاں انسانوں کا گزر بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جب ریڈ کراس کا لفظ مشہور تھا تو ریڈ کراس کے لوگ پائے جاتے تھے. دوسری چیز تھی تعلیم، کہ آپ نے دبے کچلے لوگوں کو برابر کھڑا کیا اور تعلیم دی، اور تعلیم اللہ کے لیے تعلیم دی اور اللہ سے جوڑنے کی تعلیم دی. تو اللہ سے جوڑنے کی تعلیم تو ہٹ گئی، لیکن تعلیم پر محنت موجود. لہذا آپ دیکھیں تو گاؤں گاؤں، قریے قریے کے اندر ایک نہ ایک تعلیمی نظام پایا جائے گا. لیکن جو تیسری چیز ہے معاد کی، وہ تیسری چیز معاد کی خالصتاً امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دن کھڑے ہو کر کے وہاں پہنچ کر کے اپنے تمام عمل کا جواب دینا ہے. یہی خیال اور یہی فکر جو ہے ہمیں صحیح رکھتی ہے. اسی خیال کے تحت ہماری فکریں صحیح ہوتی ہیں، ہماری زندگی صحیح ہوتی ہے. تو اب ہمیں پتا چلا نمبر ایک، ہماری جو تھاٹس ہیں، ہماری جو فکریں ہیں، اس کا سورس قرآن اور حدیث ہے. ہماری سورس، ہماری فکروں کو اور ہماری تھاٹس کو صحیح طریقے پر آگے لے جانے کے واسطے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے لاجیکل تھنکنگ کو جوڑنا یہ دانشورانہ عمل ہے، انٹلیکچوئل فیلنگ اور تھاٹس ہیں. اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اسلامی فکر صحیح طریقے پر اسی وقت تک موجود رہ سکتی ہے جب توحید، رسالت اور معاد تینوں کا عنصر، تینوں ایلیمنٹس ہمارے سامنے چلیں. اتنا ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ذہن میں آ جائے کہ وہاں جواب دینا ہے. ایک مرتبہ جس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے پھر وہ بھٹکنے نہیں پاتا، چاہے وہ شادی بیاہ کے نام سے مجلسیں ہوں، چاہے وہ ہمارے فضول خرچیاں ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو. اس سلسلے کے بعد میں قرآن میں اب دیکھیے کس انداز سے کہا گیا اس کو. تین چیزیں اب تک ہمارے سامنے آئی. ایک تو جنرل بات آئی، اس میں یہ بات بھی آئی کہ ہمارے لیے نئی فکروں کو کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر کے ہمیں وہ فکر ہمارے اندر ان بلڈ کر دیا ہے، ہمیں بس فالو کرنا ہے اس کو. دوسری بات یہ آئی کہ اسلامی فکر کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، وہ توحید، رسالت اور معاد کے ذریعے ہوتا ہے. تیسری چیز کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو قرآن نے فکر کو جس میننگ اور مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ انسانی تہذیب و ثقافت یعنی ہیومن کلچر اینڈ سیولائزیشن کی ترقی کے عمل میں بیس ہے، پہلی بنیاد ہے، جس میں انسان اپنی عقل کی وسعت، چاہے عقل کتنی ہی ہو لیکن لمیٹڈ ہے، اس کا اندازہ کرتے ہوئے وحی الہی، اللہ کی وحی کو قطعی مانتا ہے اور سچائی اور حقیقت کو
परसीव करता है, इदराक करता है, और अल्लाह के जो बंदे इस शऊरी यानी कॉन्शियसनेस के साथ अमल से गुजरते हैं तो कुरान मजीद उन्हें उलुल अलबाब, दानिशमंद या होशमंद कह के पुकारता है। फिर से इसको समझिए कि जो बात अभी पीछे हम लोगों ने रखी है कि हम खलीफा हैं, इंफरादी तौर पर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए हमें तौहीद, रिसालत और आखिरत तीनों तसव्वुर को हमें अपने ज़हन दिमाग के अंदर रखना है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को और तसव्वुर को रख करके जब हम गौर करते हैं तो कुरान हमारी फिक्र को जो इंस्टिगेट करता है, उस इंस्टिगेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है कि हमारी अक्ल चाहे कितनी भी तेज काम करे और कितने भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना करके हम हो सकता है कि ब्लैक होल के पीछे भी चले जाएं, लेकिन वो हमारी अक्ल लिमिटेड है, हमारी अक्ल लिमिटेड है। और जो चीज कतई है, जो चीज बिल्कुल सच्ची है, और वो है वही इलाही। तो तमाम तरक्कियात के बावजूद भी हमें वही इलाही के दायरे में आना पड़ेगा, और जो वही इलाही को पकड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उलुल अलबाब, दानिशमंद या होशमंद कहता है। और किस तरह से? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 और 191 अपने सामने हम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। यहां पर देखिए लिउलिल अलबाब कहा गया, जहां पर उर्दू में भी कहा गया उलुल अलबाब। उलुल अलबाब कहते हैं अक्ल वालों को, लुब कहते हैं भेजे को, अलबाब उसी की जमा है। भेजा का मतलब यह कि जिनके पास करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, सलीमुल फितरत है, उनको उलुल अलबाब कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उलुल अलबाब किनको कहा है? जमीन और आसमान की पैदाइश और रात दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंदों उलुल अलबाब के लिए बहुत निशानियां हैं। कौन है ये होशमंद और उलुल अलबाब? पहली खुसूसियत अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते। कैसे? क़यामन, खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते, वो क़ुऊदन, बैठे में भी अल्लाह को याद करते हैं कि खाना भी खा रहे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो अल्लाह याद है कि हमारी गुफ्तगू का आगाज क्या होना चाहिए, हमारा इंटरेक्शन और हमारी मजलिस कैसी होनी चाहिए। व अला जुनूबिहिम, और सो भी रहे हैं तो उसी तकाजे के तहत सो रहे हैं। पहली खुसूसियत। और दूसरी खुसूसियत वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, और आसमान और जमीन की तख्लीक के बारे में गौर करते हैं। अब आसमान और तख्लीक के बारे में गौर करते हैं, यह भी एक फिक्र है। तख्लीक के बारे में गौर करने की दो फिक्रें हमारे सामने आती। एक तो वो थ्योरी जिसको यूरोप पेश करके आज परेशान है और आपस में फिर से डिस्कशन चल रहा है कि जो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है, रिवोल्यूशन जो थ्योरी है, वो सही है या गलत है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से रिसर्च आ गई, किताबें आ गई, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि हमारा ओरिजिन क्या था। दूसरा नजरिया यह है कि हमें यकीन है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मच्छर और किसी जानवर, किसी बंदर से नहीं पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में हमारा ओरिजिन बनाया। फनफखना फीहि मिन रूहिना, फिर अपनी रूह को उसमें फूका। जिस्म मिट्टी का, रूह अल्लाह की जानिब से दी गई हुई चीज, जो मिट्टी में जिस्म मिलेगा मगर रूह आलम बरज़ख होते हुए एक न एक दिन खुदावंद करीम तक पहुंच जाएगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ जब वो गौर करता है फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की तख्लीक के बारे में कि यही बेकार नहीं चीजें पैदा की गई हैं, तब वो कहता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ मेरे परवरदिगार आपने किसी भी चीज को बातिल नहीं पैदा किया। यही वो थ्योरी है मा खलक़्ता हाज़ा बातिला के जमाने तक जो नाइट्रोजन या नोबल गैसेज हवाओं में पाई जाती थी, बहुत जमाने तक उसको यूजलेस करार दिया गया, लेकिन कुरान उसको यूजलेस नहीं करार देता। जब अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को बयान करके हमारी फिक्र को सही कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को एक मिकदार से पैदा किया, बेकदर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ताला ने अगर नाइट्रोजन गैस को हवाओं में ज्यादा रखा है तो वो गैस बेकार नहीं हो सकती। इस तरह की बेशुमार मिसालें जिनको मेडिकल साइंस अरसे दराज तक या करीब तक भी यूजलेस करारती रही, लेकिन अब उसके चीजें निकल करके आ रही हैं। तो ये आयत एक तो हमारी फिक्र को दुरुस्त करती है और फिक्र को दुरुस्त करने के साथ साथ फिक्र को खोलती है। जरा ये नुक्ता भी आप ज़हन में रखें, थोड़ी गर्मी है, पसीना भी हो रहा है, लेकिन जरा ये पॉइंट ज़हन में रखें। फिक्र को खोलने का तस्करा कितना अजीमुशान है, आप इस आयत पर गौर कीजिएगा।
ایک بات تو یہ کہہ دی گئی کہ اللہ کے دانشمند بندے اولو الالباب عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر جس قوم کے کسی حصے نے اس آیت کو پکڑ لیا تو مذہب کو صرف مسجد میں بند کر دے گا، مذہب کو مسجد میں بند کر دے گا کہ مذہب نام ہی ہے کس چیز کا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اعتکاف کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لیکن قرآن اس فکر کی محدودیت کو، انجماد کو، مائنڈ سیٹ کو کھولتا ہے اور یہاں تک لے کر کے جاتا ہے کہ تم صرف اپنے بارے میں نہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی تم سائنس کی بنیادوں پر نہیں بلکہ پیک پر تم کو پہنچنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دو چیزوں کو کرنا ہے، اگر ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق پر غور کرنا ہے تو کتنے فزیکل لاز پڑھنے پڑیں گے۔ زمین کے بارے میں پڑھنا ہے تو جیولوجی سے لے کر کے، کیمسٹری سے لے کر کے، زمین پر بسنے والے جانداروں کی بایولوجی سے لے کر کے کتنی چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس کی لسٹ بھی بیان کی جائے تو شاید ساری دنیا کی یونیورسٹی کے سارے کورسز اس کے اندر سما جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جس فکر کو اسٹیبل کرتا ہے، جس فکر کی تلقین کرتا ہے، اس فکر کی بنیاد قرآن و حدیث کی روشنی سے خلافت سے لے کر کے ساری کائنات کی فکر کو لے کر کے سامنے لا کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، ایک اور پہلو سے قرآن یوں ہماری فکر کو صحیح کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تمہاری فکر صحیح رہے گی، تمہارا کلچر صحیح رہے گا، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن درست رہے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اکثر مفسرین نے بحبل اللہ سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ چنانچہ اہل مغرب نے اسی قرآن سے موتی جناب عبد الرحمن گوہر تریکیروی صاحب مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا یہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ چنانچہ اہل مغرب نے اسی قرآن سے موتی، نہیں شمع تحقیق روشن پھر کہاں ہوتی۔ دلوں میں چھا گیا ہے دور تاغ ہوتی، اگر خود کو جہنم سے بچانا ہے تو قرآن پڑھ، رسول پاک کی عظمت بتانا ہے تو قرآن پڑھ۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم فکری طور پر خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم کو توحید، رسالت اور معاد تمہاری بیس بنا دی گئی ہے، اور تم میں سے ان کو دانشمند کہہ دیا گیا ہے جو دل کی دنیا کو درست رکھنے سے لے کر کے کائنات کی تخلیق تک بھی غور کرنے کا مزاج پایا جاتا ہے، تو تم کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں مت بنانا۔ 1.5 اینٹ کی مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی راہ الگ الگ مت قرار دینا، اسی سے جڑے رہنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم تو دشمن تھے آپس میں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ نے تم پر یہ نعمت کی کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور ایمان کی بنیاد پر تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو فکر کو یہاں درست کرتا ہے آ کر کے، تو یہاں پر چوتھا پیغام ہم کو کیا ملا؟ اللہ کی رسی کا ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس رسی کو مضبوطی سے اسی وقت تک ہم تھامے رہیں گے جب تک ہم تفرقوں میں نہیں پڑیں گے۔ تفرقہ پڑ گیا تو رسی خود بخود چھوٹ جائے گی۔ چوتھی چیز ہمارے سامنے یہ رہے۔ پھر اس کے بعد ذکر اور فکر کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی یاد دل میں بھی، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے بھی، اور فکر کو قلبی کیفیات جو ہمارے دل کے ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، سے آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید اسے رویے، بیہیویئر، طرز عمل، میتھڈالوجی اور ان مظاہر سے بھی وابستہ کر دیتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے جو ذکر کے تکملہ کی حیثیت سے رکھتے ہیں، کہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انسان اللہ کی یاد میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے مکمل ہوتا ہے؟ اور وہ اس طرح مکمل ہوتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہم کو بتاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 2 اور 4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ صحیح فکر رکھنے والا مومن جو قرآن سے جڑا رہنا چاہتا ہے، جو اللہ کی خلافت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ لرز جانے کا مطلب ڈر اور خوف سے نہیں، ایک تو ہوتا نہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا، دوسرے کہتے ہیں کہ آنگ میں کانٹے آ جانا، ایک جذبہ طاری ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور میرا رب اتنا عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان کائنات پیدا کر کے ہر ایک کے سسٹم کو فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ڈسٹرب نہیں ہونے دے رہا ہے، اتنا عظیم الشان رب میرے
میرے لیے اپنے قرآن کو نازل کر کے, اپنے کلام کو نازل کر کے مجھے خلیفہ کہہ رہا ہے, ایک رونگٹا طاری ہو جاتا ہے. وجلت قلوبہم, دل جو ہے دھڑک اٹھتا ہے, دل لرز اٹھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جب رب کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر کے بتائی جاتی ہیں, آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. آیتن کا لفظ آپ کو بتایا گیا تھا اس کے پہلے بھی, پھر سے آپ سنیے کہ ایک وہ ترجمہ ہے, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ, کیا بتائیں گے اس کو؟ میں نے ابھی کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی. ایک تو ہم اس سے مراد لیتے آیت. چلیے یہ مفہوم بھی صحیح ہے کیونکہ قرآن کا ہر لفظ بھی اللہ کی نشانی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ پوری کائنات ہے, پوری کائنات ہے, جس میں انسانی کے اندر اگر ایک شخص بول رہا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس کے بولنے سے پہلے اس کے سیل کے اندر کے ڈی این اے کے اندر بانڈ صحیح جڑ رہے ہیں, اللہ کی نشانی ہے. چاند و سورج کا نظام گردش کر رہا ہے, اللہ کی نشانی ہے. ہواؤں کا نظام گردش کر رہا ہے, اللہ کی نشانی. ایوری تھنگ از آیت اللہ, اللہ کی آیت ہے. تو جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ لفظ نکلتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. تو ایک صحیح فکر رکھنے والا مسلمان سائنس کا بھی لیکچر سنتا ہے تو سائنس کے لیکچر میں بھی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یا اللہ سبحانہ, اتنا زبردست تو نے نظام تیار کیا ہے. اسی لیے بچپن میں سنا کرتے تھے, بچپن کا مطلب جب عالمیت کے وقتوں میں سنا کرتے تھے کہ صوفیاء کرام پتوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں تو سائیڈ ہو کر کے گزرتے ہیں, ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. تو سمجھ میں بات نہیں آیا کرتی تھی کہ کیا ہے. بچپن میں ایک عام کھیل ہوا کرتا تھا کہ بڑے پتے توڑ لیے, ہاتھ پر رکھ کر کے یوں مارا, پک سے آواز آئی تو اچھا لگا, میرے میں سے زیادہ آواز آئی, تمہارے میں سے کتنی آواز, سمجھ میں نہیں آتا تھا, کھیل لگتا تھا. لیکن نتھی حال پہ جب اپنی خبر تو ظاہر دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر والا معاملہ رہا. لیکن جب سائنس میں فوٹو سینتھسس پر نظر پڑی, شعاعی تالیف یا ضیائی ترکیب جس کو فوٹو سینتھسس کہا جاتا ہے, جب پتا چلا کہ ایک پتی اتنا آکسیجن بنا کے دے سکتی ہے کہ شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم جی سکتے ہیں, تب اندازہ ہوا کہ کتنا عظیم الشان نظام ہے. اور ہمارے بزرگان دین رات میں گزرتے تھے تو پتیوں کے قریب سے گزرتے تو بچ کے گزرتے تھے, ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. تب سمجھ میں آیا کہ کیوں پیڑوں کو کاٹنا منع کرتے تھے کہ تم جھک کر کے گزر جائے, کیوں ڈال کو کاٹتے ہو. تو یہ جب ایک صحیح فکر پیدا ہوتی ہے, اور صحیح فکر کیسے پیدا ہوگی, صرف اس سے نہیں پیدا ہوگی, معافی کے ساتھ یقیناً وہ بنیاد ہے, لیکن صحیح فکر اس سے نہیں پیدا ہو سکتی کہ ہم مسجد میں تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں اور ہم دوسری چیزوں کو لایانی تصور کریں. مسجد میں بیٹھنا ہے, لیکن کب بیٹھنا ہے؟ جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, تب جا کے صحیح فکر مکمل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. سنیے سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اہل ایمان, صحیح فکر والے اہل ایمان کے بارے میں, ایک تو دل ان کا لرزتا ہے اللہ کی محبت میں بھی, خوف سے بھی, اور اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے. لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ, نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے. مفہوم ہے یہ. اقامت صلاۃ کے تعلق سے مفسرین نے اور بزرگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے کہ نماز کے نظام کو اپنی زندگی میں برپا کر لیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے تعلق سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ میں میرا رب, یہی کانسیپٹ ہماری ہر جگہ پیدا ہو گیا تو ہمارے بہت سارے معاملات بگڑے درست ہو جاتے ہیں. یعنی نماز سے یہاں مراد بدنی عبادت, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, مالی عبادت, یہ دونوں یہاں پر ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سچے پکے مومن ہیں, حقیقی مومن ہیں, اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. عند ربہم ومغفرۃ, اور گناہوں کی معافی ہے, ورزق کریم, اور بہترین رزق ہے. یہ جا کر کے اسلامی فکر پوری ہوتی ہے. اور جب اس نقطۂ نظر پر کوئی شخص اپنے آپ کو لا لیتا ہے, اب آئیے اصل عنوان جہاں سے اب آگے ہم آئندہ کے سیشن سے بڑھیں گے, اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستان میں مفکرین نے کیا کردار ادا کیا ہے. چلیے پیچھے سے پھر پلٹتے ہیں. فکر کے بارے میں بات ہوئی کہ ہماری فکر کا تو مرجع قرآن اور حدیث ہے, اور ہماری فکر کا پرپز اور مقصد ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کو سمجھنا اور پھیلانا.
दूसरी चीज हम लोगों ने समझा कि ये खुशू और खुजू अच्छाई के साथ कब हो सकता है, जब तौहीद, रिसालत और माद हमारा बिल्कुल दुरुस्त हो। तीसरी चीज उसके बाद आई कि कुरान मजीद में इन फिक्रों को कैसे दुरुस्त किया गया है, खिलाफत का उन्वान दे करके और यह बता करके तुम में से हर एक जिम्मेदार है, उसे जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा, और उसकी फिक्रों को खोला गया कि तुम्हारी फिक्रें महदूद नहीं है, तुम्हारी फिक्रों का दायरा दिल की दुरुस्तगी भी है, अमाल की दुरुस्तगी भी है, दुनिया के निजाम की दुरुस्तगी भी है, और पूरे कायनात के निजाम पर गौर फिक्र भी करना है। और जब इन फिक्रों के साथ एहतसाम बिहब्लिल्लाह के साथ जब आगे बढ़ता है कोई शख्स, तो अल्लाह से मोहब्बत कुर्बत ऐसी हो जाती है कि दिल लरजने लगता है बात बात के ऊपर, और अल्लाह की निशानियां सुन करके उसके दिल के अंदर अल्लाह की अजमतें बढ़ने लगती हैं, और माली इबादत और बदनी इबादत खुशू और खुजू के साथ करता है। जो ये करता है वो कौन होता है? अब ये चीजें जिसके अंदर आ जाए, उसके अंदर तदब्बुर, गौर फिक्र करने की सलाहियत, ताकुल, कॉग्निटिव माइंड, अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत, शऊर, उसका कॉन्शियस, तज़किया, दिल की सफाई, मिजाज की सफाई, आमाल की सफाई, तालीम, एजुकेशन, तफक्कुह, अंडरस्टैंडिंग वजूद में आते हैं। जब यह होता है तभी जाकर के वजूद में आते हैं। जो अल्लाह के बंदे अपनी जिंदगी को, अब ये जुमला सुनिए, आगे वाला रब्त आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जो अल्लाह के बंदे अपनी जिंदगी को, पीछे जितनी चीजें बयान की गई उस प्रोसीजर के साथ, जो अल्लाह के बंदे अपनी जिंदगी को वही इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे बनाकर बदलते हुए हालात में इस्लाम की तर्जुमानी करते हैं, उर्फ आम में उन्हीं को दानिशवरान मिल्लत या मुस्लिम मुफक्किरीन कहा जाता है। बात आई आप इतनी ना, इसलिए हर शख्स को मुफक्किर नहीं कहा जा सकता। अल्लाह के उन्हीं बंदों को कहा जा सकता है जहां से शुरू से जितने प्रोसीजर आए उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से वही इलाही के ताबे, सुन्नत रसूल के ताबे बनाना, फिर बदलते हुए हालात में इस्लाम की तर्जुमानी करना, उन्हीं को दानिशवरान या मुस्लिम मुफक्किरीन का लक़ब दिया जाता है। और जिनका क्या काम होता है, वो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात सहाबे कराम की राह पर चल पड़ते हैं ये, और वहां की राह पे गामजन होकर के जिंदगी के जो मामलात हैं, ऊंच नीच, सुबह शाम, इसका जो परवर्शन है, कजरवी है, उसको सीधा करते हैं, रास्तों को रोशन करते हैं, ताकि उम्मत सिरात मुस्तकीम पर चल पड़े। जब ये करते हैं तो उसके बाद आइए अब हमारे सामने बात आएगी कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है। उसके अंदर हमने आपके सामने 8 सेक्टर्स बनाए हैं। जो 8 सेक्टर्स, जी, माद पलट करके जाने की जगह, और हमारे पलट करके जाने की जगह कहां है? आखिरत है, क्योंकि अल्लाह ने वहीं से बना के हमको भेजा था पलट के हम वहीं जाएंगे। तो माद उसी को कहते हैं, ठीक है, यानी उसका तर्जुमा सीधा साधा आखिरत। अगर माद के बजाय हम आखिरत इस्तेमाल कर लें तो सीधे सिंपल है। माद लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि कुरान की तशरीह में, कुरान की उसमें माद का ही लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो तौहीद, रिसालत, माद, ये 3 बुनियादी पॉइंट है। बल्कि शुक्रिया आपने इस लफ्ज को पूछ लिया, तो एक चीज उस वक्त शायद बोलने में छूट गई थी। कुरान मजीद की हर सूरा की तशरीह आप पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका जो है, इसकी जो थीम है, जिसको मरकजी उन्वान कहा जाता है, तौहीद, रिसालत और माद है। यानी हम अल्लाह की वैदानियत वाली जिंदगी पे आ जाए, रसूल को फॉलो करने वाले आ जाए, और इतनी अच्छी जिंदगी गुजारे कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, तो इसी को कहते हैं। तो अभी आपके सामने जितनी बातें आई, जितनी तशरीहात आई, उन तशरीहात के मुताबिक अब आइए देखते हैं हम कि कौन लोग थे जिन्होंने ये फिक्र को अख्तियार किया और जिम्मेदारी को अख्तियार किया। उसको हमने 8 हिस्सों में बनाया है। इस 8 हिस्सों के अंदर हमने अलग अलग सेक्टर्स बना दिए, जिसमें अगला हमारा सेशन सूफियाए कराम के जमाने का तस्करा होगा। अहदे सूफियाए कराम, हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी फिक्र की नुमाइंदगी अरसे दराज तक जो हुई है, बुनियाद से लेकर के, शुरुआत से लेकर के, वो सूफियाए कराम के जरिए हुई है। और इन तमाम सूफियाए कराम में जो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने निकल करके आता है, वो सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का निकल करके आता है, जिनका जमाना 12वीं सदी के बाद शुरू होता है। 12वीं सदी के बाद से शुरू होता है, और उनके शागिर्दों ने इस काम को लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर बोरिया नशीनों ने बादशाहत का काम किया है। सिस्तान से निकल करके वो आए, तातारियों के हमलों से कहीं पर कोई इलाका उजड़ा, तो वहां से उजड़े लोगों ने आकर के दिलों की दुनिया को बसा दिया। यहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर उनके शागिर्दों का तस्करा आएगा,
خواجہ باقی باللہ اس زمانے کے انہی کے ہم عصر لوگوں کا تذکرہ آئے گا، خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اس طرح سے اور صوفیاء کرام. تو اس میں کیا کام ہوا تھا، کس طریقے سے اس زمانے میں کام ہوا تھا، یہ نقطہ بہت اہم ہمارے لیے ہوگا کہ جس وقت یہ حضرات آئے تھے اس وقت حالات آج کے جو ہیں اس سے 10 گنا زیادہ خطرناک تھے. تہذیب نہیں تھی، کلچر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ظلم و ستم کی داستانیں ایسی تھی کہ انسان اذانیں تو کیا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا چھپ کر کے بھی. لیکن اس وقت یہ صوفیاء کرام نے کس انداز سے کام کیا ہوگا اس کو جاننے کی ضرورت ہے. صرف ہمارے سامنے کبھی کبھی یہ بات آتی کہ صوفیاء کا لفظ آتا ہے تو تصوف کا لفظ آ جاتا ہے، اور تصوف کی تشریح ہم بھی غیر مسلموں کی طرف سمجھتے ہیں. غیر مسلم اسلام کو کس سے سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ غیر مسلمین اسلام کس سے سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہمیں دیکھ کے سمجھتے ہیں. ہمیں دیکھتے مسلمان فضول خرچ کھانا آدھا پھینکتا ہے، بہت جلدی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، کہیں کاروبار کرو دھوکہ دیتا ہے، تو اسلام یہی ہے. تو تصوف کو بھی ہم لوگ جو ہیں آج کے صوفیاء کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہے نمازوں کے بجائے کہیں اور بھی مصروف رہتے ہیں، کچھ رنگین کا انداز ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حضرات نے کن ماحول کے اندر کام کیا تھا، کیا طریقہ تھا، یہ دیکھیں کہ تو انشاءاللہ ایک تو ہمارے سامنے کام کا کانسیپٹ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ میں ان کا کردار بھی آئے گا. دوسرا، جب بادشاہت آ گئی ہندوستان کے اندر اور ایک پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس وقت دین کے اوپر داؤ چل پڑا، اور خطرناک داؤ چل پڑا کہ صوفیاء کرام کے زمانے سے بھی بعض معاملات ایسے خطرناک ہونے لگے کہ اگر غیر مسلم بادشاہ کے ہاں اگر کوئی درباری مسلمان رہ سکتا تھا، پرتھوی راج کے بعض درباری مسلمان تھے، رہ سکتا تھا، لیکن مسلمان بادشاہوں کے بھی بعض زمانہ ایسا آیا کہ ان کے دربار میں مسلمان رہ نہیں سکتا تھا. اکبر کا ایک زمانہ آیا، اس کے پہلے ملک کافور، اور اس کے پہلے جو ہے کچھ اور بھی خلجی زمانے کے بعد کے جو زمانے ہیں جس کا تذکرہ پچھلے سال آ چکا ہے، وہاں مسلمان بھی کوئی نہیں رہ سکتا تھا. خاص طور پر جب دین اکبری کا فتنہ اٹھا تو اس وقت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا کیا کردار تھا. اور ان کے کردار کے اندر 2 نقطے بہت اہم ہیں کہ انہوں نے تصوف کی ہی میدان سے آ کر کے قدم رکھا تھا، مگر تصوف کے میدان کے اندر جو خرافات آنے لگی تھی ان کو کنارے کرتے ہوئے دین کو شریعت کے تابع لا دیا تھا انہوں نے. یہ بہت اہم، اس لیے عہد مجدد الفسانی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو عمومی خیال بنتے ہوئے خرافات آ رہی تھی اس کو صاف کرنے کا کام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لیا. اور اکثر علماء کے کرام کا یہ یعنی مفکرین اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال کے اندر ایک مجدد کو بھیجتے ہیں. پہلے مجدد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دوسرے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. الفسانی کا مطلب دوسرا ہزارہ، اسی سے مراد ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے زمانہ مجدد الفسانی کا زمانہ 16ویں صدی کا زمانہ. پھر آتا ہے زمانہ 17ویں 18ویں صدی کا زمانہ، اور وہ زمانہ آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ، جس میں ان کے سامنے 2 ہی چیزیں تھی: نظام کو سنبھالنے کے لیے اصلاح کرو اور نظام کو بنانے کے لیے نظام کو ہی ختم کر دو. وہ دونوں کردار آپ کا تھا. ایک تو عوام کی اصلاح، دوسرا یہ ہے کہ نظام اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کی صفائی کے بغیر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. یہ دونوں کارنامہ تھا، اور یہ وہی خاندان ہے جس کی وجہ سے تفسیر ہم تک پہنچی. پہلی فارسی کی تفسیر لکھنے والے اور وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگوں نے جو کردار ادا کیا، یہ ایک عہد ہے، ایک زمانہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شاہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر کے اول جنگ آزادی کے درمیان کے زمانے کے اندر انفرادی مفکرین کی تعداد جب گھٹنے لگی تو پھر اجتماعی مفکرین کی تعداد تحریکات کی شکل میں آنے لگی، جن تحریکات کے اندر تحریک سید احمد شہید، تحریک شہیدین، تحریک خلافت، پھر اس کے بعد تحریک اداروں کی تحریک دارالعلوم دیوبند، تحریک علی گڑھ، تحریک ندوہ، اور پھر جنوب کی تحریکات. یہ زمانہ تو ہو گیا 18ویں صدی کے اختتام کا. 18ویں صدی کے اختتام سے لے کر 19ویں صدی تک ایک اور دبستان سامنے آتا ہے، وہ ہے سر سید اور شبلی کا زمانہ. سر سید ایک طرف تحریک بھی تھے تو اپنے آپ میں ایک مفکر بھی تھے. انشاءاللہ جب ان کے بارے میں تفصیلات آئیں گی تو ذہن کے اندر جو ایک خدشہ ہوتا ہے ان کے بارے میں، عام طور پر علی گڑھ سے پڑھا ہوا طبقہ
ادھر کی طرف تیر برساتا ہے، ادھر والا طبقہ ادھر تیر برساتا ہے، سن لیا جائے تو دونوں کو ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ سر سید احمد خان علیہ الرحمہ کا وہ کردار تھا کہ ایک طرف انہوں نے مغربی علوم کے ذریعے سے قوم کو ترقی دینا چاہا، تو دوسری طرف انہوں نے دینیات کے نظام کو درست کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کو دینیات کا ہیڈ بنا دیا انہوں نے، اور یہی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اردو کے عناصر خمسہ میں سے 4 لوگوں کو تو اپنے پاس جمع کر لیا، ڈپٹی نذیر احمد ہو جائیں یا خواجہ الطاف حسین حالی ہو جائیں یا محمد حسین آزاد ہو جائے، علامہ شبلی نعمانی ہو جائے، یہ انہی کا کردار تھا کہ یکجا کر لیا تھا۔ بہت ہی دلچسپ اور بڑا معلوماتی بڑا سبق آموز یہ مرحلہ ہے، اور شبلی کا نام اغلب سے اس لیے استعمال کیا کہ شبلی نعمانی وہاں سے نکلتے ہیں تو ندوے کو استحکام بخشتے ہیں، اور پھر دارالمصنفین کے ذریعے سے ہیروز آف اسلام کی جو سیریز شروع کرتے ہیں، انہوں نے پوری جماعت ایسے تیار کی کہ اس جماعت میں سے ایک سید الطائفہ نکلے جنہوں نے افغانستان کے قانون کو بنانے والی ٹیم میں حصہ لیا، اور وہ علامہ سید سلیمان ندوی تھے۔ پھر اس کے بعد عہد علامہ اقبال، اور یہ ایک الگ ہی عہد ہے۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ 2 شخصیات ایسی تھی جنہوں نے یورپ میں وقت گزارا مگر یورپ سے مروب نہیں ہوئے، یورپ کو کچھ دے کر کے آئے، ایک مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا کردار ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے خطبات بھی بہت ہیں، ہم لوگ چونکہ شاعری پر بہت زیادہ جاتے ہیں، اور اردو شاعری سے زیادہ ان کی فارسی شاعری جو ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے۔ زمستانی ہوا میں گرچی تھی شمشیر سے تیزی، نہ چھوٹے بت سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی۔ خوب غور سے دیکھا، تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ تو علامہ اقبال کا کردار زبردست کردار ہے، شاید 2-3 سیشنز لگ جائیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے عہد مودودی، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اور زمانہ۔ اچھا، اس سے یہ بیان کرنے سے یہ ہرگز مراد نہ لیا جائے کہ ہم دوسری تحریکات کو چھوڑا، چونکہ یہ تو صرف کنٹینٹس ہیں، کنٹینٹس میں ہزاروں کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ان کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ جس زمانے کے اندر علامہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو سنبھالا تھا، وہ نوجوانوں میں سے نکلے تھے جن نوجوانوں کے ہاں سوائے یورپ کے کچھ نہیں تھا، یورپ کے کچھ نہیں تھا۔ مروبیت کی وہ داستان اس زمانے میں پڑھ لی جائے، سن 1920 سے لے کر کے 40 کے درمیان میں، جہاں تحریکات اور مشنریاں اپنا کردار ادا کر رہی تھی، اور مسلم نوجوان جو ہے مروبیت کی انتہا کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ مسلم نوجوان کے کردار کو بچانے کی خاطر آپ نے جو کام انجام دیا، ایک طرف تحریک بھی تھے تو دوسری طرف جو ہے وہ مفکر بھی تھے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور علی میاں ندوی کا نام اس لیے لیا کہ بالکل اختتام کا زمانہ تو 1999 تک اگر شبلی نے ادب کو، سوانح کو، نثر نگاری کو فکر بنایا، تو مولانا علی میاں نے تاریخ کو دعوت بنا دیا۔ یہ بڑا کردار تھا، اور اس کردار کو ہم پڑھتے جائیں گے تو پچھلی جو تفصیلات آپ کے سامنے گزری، اب ہمارے سامنے آ کر کے بات کھڑی ہو جائے گی۔ عہد حاضر ردت ولا ابا بکر لہا، ارتداد کی لہریں ہیں لیکن ابو بکر جیسا کوئی نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ خدا کی قسم اینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین کے اندر چھوٹا سا بھی نقصان نہیں ہو سکتا، میں مدینے کے لوگ بھاگ جاؤ اور مجھے بھیڑیے آ کر کے گھسیٹ ڈالیں، تب بھی ابو بکر اس سنت سے ہٹنے والا نہیں جس کو آقا شروع کر کے گئے۔ اگر آقا ایک اونٹ کے برابر بھی کسی سے رسی لیا کرتے تھے زکات میں، تو ابو بکر لے کر کے رہے گا۔ اور ابو بکر وہ نہیں تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ غصور تھے، حضرت ابو بکر وہ تھے بڑے نرم مزاج تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو حمیت والا معاملہ تھا، اور یہ حمیت ہمیں اور آپ کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے، پکار رہی ہے کہ ارتداد کی لہریں چل پڑی ہیں، ابو بکر کی شان والا کوئی بچا نہیں۔ آج الحمدللہ جس عنوان کے اوپر بات ہوئی، بلکہ ٹائٹل میں جو اناؤنسمنٹ بھیجا گیا تھا اس میں ایک شعر تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے، یا کہیں پر لفظ شوکت بھی ملتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ تو فکر کے لیے ہمیں نئی فکروں کی ضرورت ہے نہیں، ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر دے دی کہ اللہ نے ہی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم توحید پر قائم رہنا ہے ہم کو، اور ہمارے لیے فکر کا جو سورس ہے، مرجع ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور فکر کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دین دوسروں تک پہنچانا۔ اور اس سلسلے میں اور وضاحت کی گئی کہ توحید، رسالت اور آخرت،
یہ تین چیزیں ہی ہیں ہماری فکر کی بنیاد اور ہمارے فکر کا پورا راستہ. اس پر باقی رہنا، رسول کو فالو کرنا، اور یہ رکھنا ہمیشہ کہ ایک دن ہمیں وہاں پلٹ کر کے جا کر کے اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا تخلف المیعاد رکھ. علامہ اقبال نے کہا نا کہ مسلمان ہمیشہ لا تخلف المیعاد، آخرت کا ڈر مت نکالنا، آخرت کا ڈر رکھنا تاکہ تمہاری زندگی صحیح رہے. تینوں بنیادوں کے بعد قرآن میں فکر کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ دل کی دنیا کی درستگی سے لے کر کے نظام کائنات پر غور کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دانشور کہا. پھر اس کے بعد کہا کہ فکر کی مضبوطی اللہ کی رسی ہے اور تفرقہ اس کے خلاف چیز ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے جس کی زندگی اس پر گزرتی ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے نرم بھی رہتا ہے، لرز جاتا ہے، اور اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو دل کے اندر ایک ایمان بڑھتا ہے. اللہ پر لوگ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو اپنی زندگی میں نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، مالی عبادت اور بدنی عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ اس پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آتے ہیں ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا تزکیہ، ان کی تعلیم، ان کی فکر سب کچھ اسی کے تابع ہو جاتی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے حالات میں وحی الہی سنت رسول کے مطابق گزار کر اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں. انہیں کو مسلم مفکرین کہا جاتا ہے. اور ان مسلم مفکرین کے اندر ہندوستان کے اندر یہ 8 سیکٹرز ہم نے بنائے ہیں جس میں اس سے ریلیٹڈ لوگوں کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.